سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل پڑے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس میں سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے غنیمت جانا وہ وقت. میں یا رسول اللہ اجازت ہو تو عرض کروں؟ آپ نے فرمایا کرو. میں یا رسول اللہ میں ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. میں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال اسباب، ہر شے سے بڑھ کر محبت تو کرتا ہوں الا نفسی، الا نفسی. مگر محبوب ابھی عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا نہیں بنا، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا. آپ نے فرمایا لا یا عمر، لا یا عمر، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. یہ کہہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت میں آتا ہے، ان کے قلب پر، ان کے سینے پر، ان کے سینے پر نگاہ فرمائے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنا دست اقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ رکھ دیا. یہاں سے اولیاء کرام کو حضور کی سنت ملی ہے کہ سینے پہ رکھ کے فیض دینے کا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے دست اقدس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پر رکھ دیا. آپ فرماتے ہیں دست اقدس مصطفیٰ میرے سینے پہ لگنے کی دیر تھی کہ میرا سینہ کھل گیا، ہائے ہائے شرع صدر ہو گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ فرمائی، یہاں سے بھی آگے حضور کی سنت بن گیا. حضور کے عاشق جب نگاہ کر دیں تو کچھ کر دیتے ہیں. نگاہ ڈالی، دست اقدس رکھا، فرماتے ہیں میں گھائل ہو گیا، میری کیفیت بدل گئی، میرا اندر بدل گیا، میرے مرحلے طے ہو گئے. میرا سفر محبت طے ہوتا 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 ایمان جب اپنے پختگی کے مقام تک پہنچا، اسی وقت گویا ہوئے، بول پڑے یا رسول اللہ الان، یا رسول اللہ الان، یا رسول اللہ اب عمر کا ایمان مکمل ہو گیا. کیسے؟ یا رسول اللہ آج اسی وقت میں ہر شے سے بڑھ کر، والدین سے، اولاد سے، اشیاء سے، کائنات سے، اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا الان یا عمر اب ایمان مکمل ہے. ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ واللہ انی لاحبک. کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کی قسم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ جملہ بڑا پسند آیا. آپ نے فرمایا انظر ماذا تقول، اے بندے یہ تو دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے. پھر کہنے لگا واللہ انی لا احبک، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ فرمایا انظر ماذا تقول، بھئی دیکھ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ انی لا احبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکا کر لیا، کنفرم کر لیا کہ یہ ادھر سے ادھر ٹس سے مس ہونے والا نہیں، پکا عاشق ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے چیک کرنا چاہ رہے تھے کتنا پکا ہے. میں دیکھو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کر دی. نا یا رسول اللہ انی لا احبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. جب چیک کر لیا کہ بندہ بڑا پکا ہے، میرا عاشق ہے، پھر فرمایا ان کنت تحبنی، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، تو مشکلات کے لیے تیار ہو جا، فقر کے لیے تیار ہو جا، تنگ دستی کے لیے تیار ہو جا، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جا، مصیبت کے لیے تیار ہو جا، ابتلا کے لیے تیار ہو جا کہ میری محبت اور دنیا کی آسائش ایک دل میں آ ہی نہیں سکتی. یا میرا ہو جا یا دنیا کا ہو جا. جہاں میری محبت ہوگی وہاں دنیا داری نہیں چل سکتی، جہاں دنیا داری ہوگی اس دل میں میری محبت نہیں آ سکتی. میری محبت وہ نعمت ہے جو دل دیکھتی ہے، اگر دل میں کوئی اور ہے پھر نہیں آتی، جب دل میں کوئی نہیں تو پھر آتی ہے. فرمایا جب تجھے میری محبت مل جائے تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَىٰ مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَىٰ مُنْتَهَاهُ، تو اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر انتظار کر،
کہ فقر، پریشانی، تنگی، تنگ دستی اتنی تیزی سے تیری طرف آئے گی جس تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف دوڑتا۔ اب یہاں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، ہم غریب ہیں پر دیوانے تو حضور کے ہیں۔ پتہ چلا امیروں کو عمارت کے لیے بنایا ہے، امیروں کو عمارت کے لیے بنایا ہے، امیروں کو اپنے محلات کے لیے بنایا ہے، امیروں کے دلوں میں محل رکھے، امیروں کے دلوں میں دنیا رکھی، امیروں کے دلوں میں مربے رکھے، امیروں کے دلوں میں دنیا داری رکھی، امیروں کے دلوں میں جوہر اور زیورات رکھے، مال پیسے رکھے، گھوڑے رکھے، سب کچھ رکھا۔ مولا پھر غریبوں کے لیے کیا رکھا؟ اتنا کافی نہیں تیرے دل میں میرا مصطفیٰ آ جائے۔ اس لیے فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے، جنت میں سب سے پہلے میری امت میں سے جو میرے ساتھ داخل ہوں گے وہ میرے محبوب کی امت کے فقراء ہی تو ہوں۔ فرمایا دنیا والے بھٹکتے بھٹکتے پل صراط سے گزرتے گزرتے شاید پہنچیں گے، جو میرے فقراء ہوں گے انہیں میں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا تاکہ کوئی فرشتہ روک نہ سکے۔ جب وہ میرا عاشق، میرا فقیر جب تن تنہا قبر میں جائے گا تو 3 سوال ہوں گے، اوپر کے 2 والے تو ایسے ہی ہوں گے، اصل سوال تو یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوگا یہ تو بتا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا کرتا تھا۔ اس وقت عاشق کہتے ہیں حضور فرما دیں گے اس سے نہیں، مجھ سے پوچھو کہ یہ میرے لیے قربان۔